بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ نادانستگی میں ایک دوسرے سے زنا کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی یہ 7 کام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور آپ انجانے میں زنا کے گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نکاح نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسی عورتوں اور مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ 7 ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی یہ 7 کام کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک اگر کسی حادثے میں مر جائے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے یا بیوی کی موت ہو جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جائے تو پھر آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد کی موت ہوتی ہے تو عورت کو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی اسلام سے خارج ہو جائے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، تو دونوں کا خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی طلاق دیے بغیر ہی نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، خلا لینے پر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے دائر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی اس معاملے کو کچھ دنوں تک اپنی زیر نگرانی رکھے گا، پھر عورت کو خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، اور پھر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی لاپتہ ہو جائے یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی تو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی میاں بیوی کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ فرض کرو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور اگر وہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس مرد کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے،
مگر بعد میں وہ کسی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا تو انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا یا کسی اور نے بتا دیا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 اللہ کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی بھائی پوچھیں گے کہ یہ اللہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ غسل جنابت والا کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم دوستو، نمبر 7 بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد لڑکی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے اور ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ نکاح کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اور اس طرح بہت سارے فتنے اور مسائلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی یہی حکم ماں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر بچہ 7 سال کے اوپر کا ہو جائے تو وہ بھی اس کو اپنے بستر سے الگ کر دے۔ محترم دوستو، دھیان رہے کہ یہ تمام وہ کام ہے جن کو عام روزمرہ روٹین میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور گناہ کے ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔